اسمبلیوں میں خواتین کے نام پر 33% کوٹا نامزد ہونے والی خواتین حقیقی معنوں میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں؟ کیا خواتین کی مخصوص نشستوں پر بھی براہ راست انتخابات ہونا چاہیے؟ دانادر صاحب بتائیے، یہ جو 33% کوٹا ہے خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، کیا یہ اس پہ ٹرو ریپرزنٹیشن ہے خواتین کی یا صرف سیاسی خاندانوں کو نوازنے کے لیے؟ بالکل، یہ تو سیاسی اشرافیہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اس کا کوئی ٹرو ریپرزنٹیشن سے تعلق نہیں۔ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں زیادہ تر ان کو تو موقع بہت کم ملتا ہے، تھوڑی بہت تو وہ ان کو کر دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو سیاسی خاندان ہیں اپنی بہوؤں کو، بیٹیوں کو، بھانجیوں کو یا اپنے فیملی کے جو فرینڈز ہیں ان کو نامینیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے، یہاں تو آپ دیکھیں نا کہ جو اسمبلی میں دوسرے ارکان ہیں نارمل سیٹس پہ، وہ بھی ایسے ہی ہیں۔ اب کراچی کے جو 17 لوگ ایم کیو ایم کے نام پر ریپرزینٹ ہوئے ہیں اور وہ آ گئے ہیں اسمبلیوں میں، کیا واقعی وہ الیکٹ ہوئے ہیں؟ اس طرح ایک بڑی تعداد ایسے ارکان اسمبلی کی ہے جن کے الیکشن پہ بہت شدید سوالیہ نشانات ہیں۔ تو یہ جو پورا نظام ہے یہ ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے، ایک اشرافیہ ہے جس کا بالکل صحیح، ایلیٹ کیپچر کا شکار ہے، بالکل صحیح۔ رانا صاحب، اگر یہ نامزدگی کے بجائے اگر براہ راست الیکٹ ہوں تو کیا بہتری آ سکتی؟ دیکھیں بالکل آ سکتی ہے۔ میں یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں، دس از اے ہمبل ریکویسٹ۔ دیکھیں وی ہیو ٹو موو فارورڈ، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ پرانے سینگ پھنسا کے مت بیٹھیں یہ لوگ آگے۔ آپ دیکھیں ٹرو ریپرزنٹیشن اگر لے کے آنی ہے، عورتوں کی نشستوں پہ کچھ اور کرنا ہے، کوئی اور چینجز لے کے آنی ہے، آئین کے اندر چینجز لے کے آنی ہے، کوئی اس کے علاوہ آپ نے کچھ اور مطلب کہ بہتری لانے کے لیے کچھ اور کام کرنے پڑتے ہیں۔ 18th امینڈمنٹ کی کچھ کلازز کو اگر آپ نے شیڈ کرنا ہے یا ان میں چینجز لے کے آنی ہے، یا نظام کو بہتر بنانے کے لیے لوکل باڈیز کی طرف جانا ہے، لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے، اس کو امپاور کریں تاکہ جناب یہ تھانے کچہری اور نالیاں بنانا اور سڑکیں بنانے کے چکر سے نکلے، یہ ایم این اے ایم پی ادھر چلے، وہ جوڈیشل ریفارمز لے کے آئیں، پولیس ریفارمز لے کے آئیں، یہ کام کریں۔ بالکل صحیح جنرل صاحب، اگر یہ براہ راست اگر خواتین الیکٹ بھی ہو جائیں تو پھر یہ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، ٹکٹیں ان کو دی جاتی ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جو پیسہ لگانے کو تیار ہوں، پھر عام خواتین کی ریپرزنٹیشن تو پھر بھی وہاں سے مائنس ہو جائے گی۔ بات تو صحیح ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن ہیز بیکم سو کاسٹلی، دی ہول الیکشن ہیز بیکم سو کاسٹلی کہ عام آدمی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یہ تو ڈیزائن ہی سسٹم میں خاص طریقے سے ہوا ہے نا کہ جس میں صرف وہی لوگ آ سکتے ہیں جن کے اتنے زیادہ انفلوئنس ہے یا فائنینشلی ہے۔ ہاں، میرا ایک سوال ہم نے ڈسکس نہیں کیا، یہ تو اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے، نئے پنجاب میں اسمبلی کمپلیٹ تھی، تو ان کمپلیٹ اسمبلیز نے جو کچھ بھی کیا ہے کیا یہ قانونی اور آئینی لحاظ سے درست ہے؟ کل کو یہ سوال تو نہیں اٹھ کھڑا ہوگا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ اگر یہ اٹھ کھڑا ہوگا تو میں خیال یہ بھی ہے ہمارے ابھی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم دور کریں، اس مسئلے کو بھی۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ انیک ناجی صاحب یہ بتائیے، پرابلم الیکٹورل سسٹم میں ہے یا پولیٹیکل ایلیٹ مائنڈ میں ہے کہ ہم ریپرزنٹیشن چاہتے نہیں ہیں، چینج چاہتی نہیں ہیں؟ پرابلمز ہیں، مثال کے طور پر یہ ریزرو سیٹس کا ایکچوئل دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین جو روایتی طریقے سے اسمبلی نہیں پہنچ سکتی، ٹیلنٹڈ، آؤٹ اسٹینڈنگ، انٹیلیجنٹ، ان کو لانے کا یہ راستہ ہے، جس کو گفٹ عطا کیے جاتے ہیں، جیسے آپ نے کسی کو فلم کا شو کا ٹکٹ دے دیا، ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا۔ لیکن یہ پروسیس چلے گا تو اسی کو بہتر کرنا ہے۔ یہ جو آپ تنقید کر رہی ہیں، میں تنقید کر رہا ہوں، یہ اچھی بات ہے، یہ وہ دباؤ ہے، یہ وہ دباؤ ڈلے گا۔ ہم نے اسی کو مطلب ہوتے ہوتے آپ وہ امید کر سکتے ہیں کہ یہی اپنی ڈرائی کلیننگ کرتا، پرووائڈڈ کے سسٹم کو چلتے رہنے دیا جائے تو یہ اپنی صفائی خود کرے گا۔ ایک میں وضاحت ضرور کر دوں، جو پہلے بات ہوئی ہے وہ بے نظیر نے امریکہ کو جو خط لکھا تھا، وہ میں اس طرف یہ گزارش کر رہا ہوں، نہ تو انہوں نے کبھی امریکہ پہ سازش کا الزام لگایا تھا کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی ہے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ یہ صرف میں ایک فرق واضح کرنے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے ابو ذر، لاسٹ کامنٹ آپ کی طرف سے کہ خواتین کی ٹرو ریپرزنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کانسیپٹ بڑا اچھا ہے ریزرو سیٹس والا، کیونکہ یہ آرٹیکل 25C نے آپ کے آئین کا جو کہتا ہے جو انڈر آپ کے ریپرزینٹڈ سیگمنٹس ہے سوسائٹی کے لیے، اس کے لیے اسپیشل لاز لے کے آنے ہیں، یہ ہے بہت اچھا۔ لیکن اب یہ دیکھ لیں کہ کوئی وہاں پہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے تو پھر تو یہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ لیکن اگر جینوئن پولیٹیکل ورکر ہے اور اس کو ٹکٹ ملا ہے ریزرو سیٹ پہ اور وہاں پہ اسمبلی میں پہنچ گیا ہے تو میرے خیال سے بڑی خوبصورت چیز ہے، کیونکہ خواتین جو ہے الیکٹ ہو کے ڈائریکٹلی مردوں کے مقابلے میں ہماری سوسائٹی میں اس وقت آنا بڑا مشکل ہے، اس وجہ سے یہ ریزرو سیٹس کا سسٹم تھا، بڑا اچھا ہے۔
لیکن اگر جنرل پولیٹیکل ورکرز کو دے رہے ہیں تو اٹس ویری گڈ, ادروائز تو پھر نیپوٹزم ہی ہے.